اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المقید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ ایمان والے مل کر کہہ دیں صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گنج بخش ولی۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، درود ان پر جن کے دم سے درود میں دم درود ہے۔ عزیزان محترم، آپ تمامی حضرات کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ عیدوں کی سرتاج عید کہ جن کے صدقہ سے ہر عید کو عید ہونا نصیب ہوا۔ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں تشریف آوری کے حوالہ سے ہر عاشق مصطفیٰ، ہر نبی پاک سے محبت کرنے والا صاحب ایمان اس ماہ منور کی چاند کے طلوع ہونے سے تا آخر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالہ سے محافل کا اہتمام کرتے ہوئے، اس میں شرکت کرتے ہوئے، ذکر کرتے اور سنتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی حاصل کرتے ہوئے اور تقسیم کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور انعام ربانی کیا ہوگی کہ اللہ نے اس نبی کی آمد کی خوشی منانا نصیب کیا کہ جس نبی کے صدقہ سے اللہ نے کل جہانوں کو وجود عطا فرمایا، اور لا کا لما کا تاج اپنے حبیب انور کے سر اطہر پر سجا کر اللہ کریم نے حدیث قدسی کے ذریعے سے اعلان فرمایا، حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ محبوب کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرا اور تو صرف میرا۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ فقراء اور درویش فرماتے ہیں کہ کونین کا رب بھی ملا ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ہی ملا ہے۔ تو یہ خوش بختی کی معراج ہے کہ ہم سب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کرم، آپ کی آل پاک کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں اور ان کے بابا اور نانا کے ذکر کی توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ اس حاضری بلکہ سرکار کے ذکر کے حوالہ سے تو کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہو، لیکن خاص طور پر یہ محفل پاک جس کا اہتمام و انتظام و انصرام آل رسول کی طرف سے ہوتا ہے، میزبان بھی آل رسول ہیں، مہمان بھی آل رسول ہیں، بلکہ مہمان خود رسول ہے، میزبان آل رسول ہے۔ سرکار کے یہ ولادت کا یہ خوبصورت حلقہ مدحت رسول انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم آل رسول کے توفیل ہماری بارگاہ رسول میں آج کی نوکری ہم سب کے لیے مولا تعالیٰ ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے والدین کی بلندی کے درجات کا سبب بنا دے، ہمارے لیے وسیلہ بخشش بنا دے۔ اور یہ دعا کرتے ہوئے آپ تمامی حضرات کے سامنے اگلی شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے بڑی میرے خیال میں، میرے صحن دل میں کوئی خوبصورت دعا نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ مالک و مولا جس طرح دنیا میں ان کے در کا نیاز کش رکھا ہے، قبر و حشر میں بھی انہی کے در ناز کی نیاز ہمارا مقدر رکھنا، ہماری بخشش و پہچان انہی کا حوالہ رکھنا، اور انہی کی توسل سے دونوں جہاں میں خیر ہی خیر ہے اور خیر ہی خیر ہو۔ آئیے آج کی اس بزم کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ کریم نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ الف لام میم
سے لے کر والناس کی سین تک بالواسطہ یا بلا واسطہ، یہ سارا قرآن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی نعتوں کا خوبصورت مجموعہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات سے باتنے کے لیے خوبصورت جملہ عرض کرتے ہوئے تلاوت کلام رحمان کے لیے میں دعوت دوں گا۔ کائنات میں کسی بھی انسان کی عزت اگر ہوئی ہے تو اس کے مقام کی وجہ سے ہوئی۔ اب اس کا حوالہ حدیث مصطفیٰ سے بھی ملتا ہے کہ کسی انسان سے محبت 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو، دوسرا وہ بہت مالدار ہو، تیسرا وہ بہت خوبصورت ہو۔ یہ 3 کیفیت ایسی ہیں کہ جو کسی سے محبت کے لیے بندے کو قائل کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی مقام ملا ہو تو عزت ہوتی ہے، صاحب علم ہو تو عزت ہے، صاحب حسن ہے تو عزت ہے، صاحب ثروت ہے تو عزت ہے، یعنی مقام ہے تو عزت ہے۔ لیکن کائنات میں ایک واحد ہستی جناب محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جن سے محبت جن کے مقام کی وجہ سے نہیں کی جاتی، کیونکہ کائنات میں صرف حضور ہی کی ذات ہے کہ جن کے صدقہ سے مقام کو مقام ملتا ہے۔ اعجاز حضور کے وجود اطہر سے سرزد ہونے والے عمل کی وجہ سے بنتا ہے۔ حضور جو عمل کرے وہ مقام بن جاتا ہے۔ تو حضور کی عزت اور مقام، حضور کی عزت اور محبت مقام کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ مقامات کو دیکھ کر حبیب کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اپنے محبوب کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں ہر بندہ محتاج ہے مقام کا، لیکن کائنات کا ہر مقام محتاج ہے ذات مصطفیٰ کا۔ تو حضور علیہ السلام کے وجود متبرک سے اللہ نے مقامات اور فضیلت زمانے میں رکھی ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا، اور میں یہ سچی مچی آخری جملہ کا عرض کر رہا ہوں، بات سے بات کا سلسلہ بنتا ہوگا، بہت دور تک نکل گیا، میں بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ حضور قبلہ شاہ جی اور سادات تشریف فرما ہے، میں ان کی توجہات اور دعاؤں کی حصول کے لیے یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر، جملہ بہت لطیف اور قیمتی ہے، اس پر آپ حضرات کی خصوصیت کے ساتھ توجہ اور آپ کی دعا کا طالب ہوں۔ عزیزان من، کائنات میں کوئی ایسی خوبی بنی ہی نہیں جس کا تعلق میرے نبی سے نہ ہو۔ کائنات کی کوئی خوبی نہیں کہلائی اگر اس کا تعلق میرے نبی کی ذات سے نہیں۔ انسان یا دیگر مخلوقات، لیکن زیر نظر انسان، اور اللہ نے حضرت انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا، اسے تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ قرار دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا اسے صحرا عطا کیا۔ حضرت انسان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو خوبیوں سے مرصع کیا، اور ہر انسان کسی نہ کسی خوبی کا مالک ہے۔ کسی بندے کے پاس 1 خوبی ہے، کسی کے پاس 2 خوبیاں ہیں، کسی کے پاس 3 خوبیاں ہیں، کسی کے پاس 5 خوبیاں ہیں، کسی کے پاس 10 خوبیاں ہیں۔ کسی انسان کے پاس 10 خوبیاں ہیں، اگر 11ویں خوبی اس میں نہیں تو یہ اس بندے کی ذات میں نقص ہے۔ 100 خوبیاں ہوں، 101 نہ ہو، اس کی ذات میں نقص ہے۔ کوئی بندہ خوبیوں سے جتنا مرضی مرصع ہو جائے، آخر 1000 خوبیاں بھی ہوں، اگر 1001 نہیں تو اس 1 نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ذات میں نقص ہے۔ یعنی کائنات کے ہر انسان کی خوبیاں گنی جا سکتی ہیں، واحد ذات جناب محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جن کی خوبیاں آج تک گنی نہیں جا سکی۔ اور بریلی کے تاجدار نے جب ہی کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، عیب تناہی یعنی یہ شمار ہونا، یہ عیب ہے، یہ انسانی شخصیت ذات میں عیب ہے، کسی کی خوبیاں شمار ہو جانا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے سے فرمایا کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اوصاف آج تک گنے نہیں جا سکے۔ انسانی عقل کا گھوڑا سر پٹ دوڑا، لیکن نبی پاک کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکا کہ حضور علیہ السلام کی شان کی حد کیا ہے۔ تو جن کی شانوں کی حد آج تک کسی کو نہیں ملی، تو عزیزان من
اس ذات والے صفات کے بارے میں کوئی بدگمانی یہ کرے کہ وہ ہم جیسے ہیں یا بڑے بھائی جتنا ادب کرو، یہ کتنی پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اہل محبت، اہل سنت کا یہ طریق اسلاف کے طریق پر ہے کہ وہ حبیب خدا کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ان کی مثل نہیں۔ ہاں، حبیب خدا کسی کی مثل ہیں اور وہ اللہ کی مثل ہے، اس کا مظہر ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اس کی دلیل ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو اپنی دلیل بنا کر کائنات میں بیچ کر فرما دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر دیکھنا چاہو تو میرے محبوب محمد کو دیکھ لو۔ تو زیارت محمد مصطفیٰ ہی زیارت خداوند عالم ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور خوبیوں کے حامل کائنات میں کون سی شخصیت ہے جو نظر آئے؟ ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے ذکر کی کوئی حد نہیں، آج تک کوئی ان کے ذکر کی تمام حد تک نہیں پہنچ سکا۔ جو بھی جتنا مرضی سرکار کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے جتنا مرضی بڑھا، بالآخر اس نے یہی کہا کہ زندگیاں ہو گئیں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو حضور کے اوصاف بیان کرنے میں ممکن نہیں، تقریر میں ممکن نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس نے سرکار کی شان و عظمت کے تعاقب میں اپنی زندگی گزاری، پھر اللہ نے اسے اتنا معروف کر دیا، اتنا مقبول کر دیا کہ وہ جس بزم سے تعلق رکھتا اس بزم کا اسے امام بنا دیا، سرخیل بنا دیا، عزتوں کے تاج اسے عطا کر دیے۔ یہ حضور کی شان و عظمت کی یہ خوبی ہے کہ جو ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اللہ شاہ خوباں کا صدقہ اسے بھی خوبیوں سے مرصع کر دیتا ہے۔ تو آج کی یہ نورانی بزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی حوالہ سے ہے۔ آپ تمامی حضرات کو میں صد مبارک پیش کرتے ہوئے آل نبی، اولاد علی، مخدومی و محترمی، قاسم و وارث فیضان حضور گنج بخش، حضور نوشہ گنج بخش کی خانوادہ طریقت کی فیض و برکات کی اور آل رسول کے فیض و برکات کی مرصع اور وارث و قاسم شخصیت، ہمارے مربی، ہمارے مشفق و مہربان آقا نعمت حضور قبلہ پیر سید حسنین رضا المعروف پیر بوٹے شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی صحت اور درازگی عمر کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور اللہ کریم ان کے خانوادہ کی ہر شخصیت، ان کے شہزادوں کو سلامت قیامت رکھے، اس گھر کا فیض تا قیام قیامت ہمارا مقدر رکھے، اور بعد از قیامت بھی میدان حشر میں انہی کا حوالہ ہمارے لیے ذریعہ نجات و بخشش بنے۔ آج کی اس بزم کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوگا چاہتا ہے قبلہ کاری نفیس احمد صاحب نغیمی۔ آپ سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں اور اپنی آواز نفیس سے کام لیتے ہوئے کلام نفیس سناتے ہوئے محفل نفیس سے بارگاہ نفیس تک لیے چلے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا اپنے آوازوں اور اپنے دہن کی نفاستوں کو یکجا کرتے ہوئے کائنات کی سب سے نفیس ہستی کے حضور ہدیہ درود و سلام بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز کم ہے، تھوڑا سا آواز بلند ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب محفل پاک کے اختتام تک جب جب درود شریف کی دعوت ملے خاموش نہیں رہنا، بلند آواز سے درود شریف پڑھنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ کے نانا نے فرمایا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، جنت میں ایک جائے گا، تو یہ بتا دیجئے وہ ایک جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا اہل سنت۔ پوچھا امام اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے نانا پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ تو درود شریف پڑھنا یہ اہل سنت کی پہچان ہے، اور امام نے اہل سنت کی پہچان درود شریف قرار دیا ہے۔ تو جب جب درود شریف کی دعوت ملے خاموش نہیں رہنا، یہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مقبول ترین عبادت ہے، مل کر پڑھنا ہے، باذوق انداز میں پڑھنا۔ ایک بار پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جناب قبلہ قاری نفیس احمد صاحب نغیمی تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس بزم کا آغاز فرما رہے تھے. سورہ رحمان کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی. بارہا آپ حضرات نے سورہ رحمان سنی. تھوڑا تھوڑا گیا ہے جو سارے. اچھا جی بالکل. سارے دوستان گزارش اگے آ جاؤ. کافی اگے آ جاؤ.
ہاں جی جی بس تشریف رکھ کے بیٹھ جائے. قبلہ کاری صاحب نے سورہ رحمان اور سورۃ الضحیٰ کی تلاوت فرمائی. آپ حضرات نے کئی بار یہ سورہ رحمان کی تلاوت کی اور سنی ہوگی، جس میں اللہ کریم نے جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی نعمتیں اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی ہیں وہ جھٹلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جو نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. جو اللہ کی کسی چھوٹی سی بھی نعمت کا انکار کرے وہ بندہ کفر کرتا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، فرمائے شکر ادا کرو کفر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. بھئی ہے توجہ، بات بڑھ رہی ہے کسی خاص مقام تک. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جھٹلانے کے لیے نہیں ہیں، شکر ادا کرنے کے لیے ہیں. تو جو اللہ کی چھوٹی سی نعمت کا انکار کرے وہ بندہ کفر کرتا ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کا انکار کرے. اہل علم اور فقہاء نے یہ بتایا کہ ہم نے تو اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو پہچانا ہے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے، ہر پھول کے، ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی قبا سے. اور سنیے کیا کہتا ہے شاعر، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کی حوادث سے، وفا اور جفا سے، رنج و غم و آلام سے، درد اور دوا سے، اور خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، اور خود اپنے ہی سینے میں دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے پھرنے سے تو آدم کی دعا سے، اوصاف ابراہیم تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کے تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تحت تجھ سے تو مروا و صفا سے. اور کیا کہہ دیا اور کمال کر دیا، کہتا ہے کہ تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، بنا سے، یعنی ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ایک ایک نعمت کا ذکر کرنے کے بعد مولا ہم نے اس نور کے ذریعے سے تجھے پہچانا جو غار ہرا سے نکلا، جسے محبت کی زبان میں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات کی ہر چیز، ہر نعمت اس کے پہچان کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے بڑی پہچان کا ذریعہ اور سب سے بڑی نعمت ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وجود متبرک کے طفیل ہم نے جانا کہ خدا ہے، ہم نے جانا کہ خدا ہے. میرے آقا کوئی تجھ
سا کہیں نہیں دیکھا، اتنا بڑا معجزہ کہیں نہیں دیکھا، تیری زبان کے سچ پر صدا کیے سجدے، تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا، تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا۔ مدینہ سے باہر ہے، ایک گھوڑا حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا، گھوڑے کا مالک غیر مسلم تھا، آپ نے اس سے تقاضا کیا، اس نے اس گھوڑے کی مالیت بتائی، آپ نے فرمایا فی الوقت میرے پاس نہیں، میں لے آتا ہوں، یہ گھوڑا میرا تمہارے پاس امانت ہے۔ اسی اثنا میں ایک اور بندہ آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے، تو غیر مسلم کہنے لگا اس کا سودا ہو چکا ہے، اس نے زیادہ قیمت دی، لالچ میں آ کر غیر مسلم نے کہا اچھا وہ ابھی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو انکار کر دوں گا، یہ تجھے دے دوں گا۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لائے، مقررہ جو قیمت تھی اس کو دی، اور وہ کہنے لگا کہ میرا اور آپ کا اس گھوڑے کے حوالے سے کوئی سودا نہیں ہوگا کہ اتنے پیسوں میں، کیونکہ ڈبل قیمت مل رہی تھی، انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر دیجئے، میں آپ کو دے دوں گا۔ صحابی رسول کھڑے ہیں، سلام پیش کیجئے صحابی رسول، کیا شان و عظمت ہے، دیکھا بھی نہیں، موجود بھی نہیں، کہہ دیا کہ میرے سامنے اس گھوڑے کا سودا آپ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اب اسے دینا پڑا، گواہ آ گیا، اب گھوڑا حضور کے سپرد کر دیا۔ حضور نے صحابی سے پوچھا کہ آپ تو یہاں تھے بھی نہیں اور آپ نے گواہی دے دی، تو کہتے ہیں کہ حضور آپ کے کہنے پر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں، بن دیکھ کے خدا کو مان لیا، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ ضمناً بات آ گئی، صحابی رسول کا نام میرے علم نہیں، لیکن بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ حسن بڑھ جائے بات کا، کہ صحابہ کرام نے اللہ کو بھی مانا ہے تو حضور کے کہنے پر مانا ہے، اور ہم نے بھی حضور کو مانا ہے، حضور کو مانا ہے۔ سنیے گا، بہت قیمتی جملہ، اور بات کو تمام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر طبیعت اجازت دے تو جملہ اس سے متصل کرتے ہوئے ایک اور میرے ذہن میں آ گیا، عرض کرتا ہوں کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے جنتوں کو دیکھا نہیں لیکن حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے دوزخوں کو دیکھا نہیں، حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے سب ان ڈٹھے سودے حضور کے کہنے پر کر لیے، مان لیا، سب کو، اللہ کو مان لیا، جنتوں کو مان لیا، دوزخوں کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، نہیں دیکھا مانے بیٹھے ہیں۔ تو جسے دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر اسے مان لیا، اور جسے نبی نے 1.25 لاکھ کے سامنے کھڑا کر کے کہا من کنت مولا فہذا غلی مولا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا الہی، یا الہی، سبحان اللہ۔ ہر انڈٹھی چیز کو نبی کے کہنے پر مانا، تو نبی نے جسے کھڑا کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا، نبی نے اعلان کر دیا اب میرے پاس میرے بعد قیامت تک امت کے لیے کوئی نعمت ہے تو وہ علی ہے، نعمت ہے تو علی ہے، کیونکہ علی کے صدقہ سے ہر ولی ہے اور ہر ولی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا نبی بھی نعمت، علی بھی نعمت، اور علی کے صدقہ سے ہر ولی بھی نعمت۔ تو اولیاء کرام کی شکل میں جو ہمیں نعمتیں نصیب ہیں یہ مولا علی کا صدقہ ہے، اور علی نصیب ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور اللہ بھی ہمیں نصیب ہے، اس کی معرفت نصیب ہے، تو یہ بھی صدقہ محمد مصطفیٰ ہے۔ بن دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے، بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ رحمان جس میں اللہ کریم نے جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ کہا تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ایک بھی نعمت کا کوئی انکار کرے تو وہ بندہ کافر ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کا انکار کرے، پر اس سے بڑا اور کافر کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کافری
کیا ہوگی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو نہ مانے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، اولیاء کرام سادات کرام کا صدقہ ہم جان و دل سے اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس لیے ان کے میلاد پر ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی محبت میں گن گاتے ہیں اور کہتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انکار کرنا والے نوں لگ پتا جانا جی حشر دا تے جڑا حشر ہونا ہی ہے نا، حشر دیہاڑے جو تو حشر ہونا گناہگاراں دا ادو پتہ لگنا ہے میری سرکاراں دا۔ بزرگ فرماندے نے حشر دے بڑی دور دی گل آ، کام قبر چی شروع ہو جانا جی۔ قبر چ تین سوال ہونے، تیرا رب کون، تیرا دین کی، تے سامنے جڑی ہستی جنہوں نے محمد کہندے نے دنیا چ انہاں دے بارے چ کی کہندا سے، تے جو دنیا چ کہندا قبر چ بھی وہی کہنا ہے۔ تے سوال کرنے والے فرشتے نے، تے فرشتے بھی عاشق رسول نے، جو دنیا چ کہندا ہوئے گا قبر چ کہنا فرشتے نے لمیا پا لینا ہوتے کہ تو کی کہنا سی ساڑھے سرکاراں دے بارے چ، پر عاشقو تسی بھی خوش ہو جاؤ تو اڈے بارے چ بھی دسیا۔ ابن جوزی فرماتے نے قبر دی وحشت نکیرین تے ڈر تو اگر قبر والا نہ جواب دے سکیا کہ میں کی کہندا سا تے نکیرین کرج لے کے اگے ودن کے تے رسول فرمان گئے رک جاؤ اج انہوں نہ پوچھو میں کون ہاں، میں محمد دسدا اے کون ہاں۔ اے میرے تے درود و سلام پیش کردا رہیا، کڈی سونی گل۔ ایک باری ذرا رل کے باواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ میلاد منانے والے اس تو وڈی اور خوش بختی کی ہو سکتی ہے کہ جتھے عزیز رشتہ دار خونی رشتے چھڈ کے واپس آ جاندے نے، اوتھے بھی تیری میری حمایت واسطے کوئی ہے تے میلاد والا ہے جڑا اج سانو ویکھ رہا تے قبر چ کہے گا۔ اچھا حضور شاہ جی اور آپ دی موجودگی پتہ نہیں آج کی گل ہے معاملہ، بہرحال میں جناب دی توجہ حاصل کر کے گل نہ گل جڑ گئی تے ایک گل عرض کر دیا۔ ایک بدترین کافر نام ہوتا ولید بن مغیرہ حضور دی بارگاہ چ آیا کہ گستاخیاں کرنیاں شروع کرتیاں، بے باکیاں شروع کر سرکار نے وہ 10 عیب بیان کیتے، حالانکہ سرکار کسی دا عیب بیان نہیں سی کر دے، کتنا انہیں سرکار نو دکھی کیتا ہوئے گا۔ حضور نے 11واں عیب وہ بیان کیتا، جا تو اپنے پیو دا ہی نہیں، جادو اپنے پیوئی دا ہی نہیں، انہیں کوئی دلیل نہیں منگی، نبی نے بحث نہیں کیتی، گھر گیا ماں نو جا پوچھیا ماں میں کہدا ہاں، ماں نے کہا پتر آج دی نوبت کیوں آئی، کہنے لگا صادق نے کیا، صادق نے کیا، کڈا کافر سی پر نبی نو کتنا سچا ماندا سی۔ ماں نو جا پوچھیا ماں میں کہدا، ماں نے دسیا پھر تیرا پیو اس قابل نے تو ایک چرواہے دے نطفے دو۔ گل عرض کرن دا مقصد اے کہ گستاخ تے بے باک جڑے ہون نبی نے دس دیتا بد نسل ہوندے نے۔ تے اگلی بھی گل سنیا جی، اگلی گل تے اونچی سبحان اللہ کہنا، رل کے ڈٹ کے کہنا جی سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جڑا محبت نال خلوص نال میرے تے درود بھیجے میں اونوں بھی جاندا او دے پیو نوں بھی جاندا وا۔ اور درود پڑھنا لے ہو تسی درود پڑھ دیو تے نبی دی بارگاہ جو سند مل دیا کہ تو اڈی اصل بھی چنگی ہے، نسل بھی چنگی ہے تے فصل بھی چنگی ہے۔ گڈا ملا دا فائدہ جی، لباں تے درود و سلام آوے تے اللہ دے نبی دی بارگاہ چوں نسل آلے ہون دی سند مل جاندی جی۔ تے رل کے درہ جڑے اچھیاں تے سونیاں نسل آلے نبی پاک دے عاشق تے غلام سرکار دا ذکر سن کے جڑے خوش ہوندے نے، ایک باری رل کے اظہار کر دیو اس نعمت دے جے دے صدقے دے نال اللہ نے عزت عطا فرمائیاں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں چاک کے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، سید کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، معوا کی آمد۔ لب جوم کے بولو، ذرا جوم کے بولو، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے اگلے مداح حبیب لبیب سلسلہ ہے نشاہیہ قادریہ سے فیضیہ اور جناب عمران کے نام سے سرکار کی نعت کا فیضان لیے ہوئے۔ جناب عمران کا اگر ذکر ہو اور نعت کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس عالم دنیا میں سرکار عمران عبد مناف ابو طالب کی ذات ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کو پہچانا، دنیا بھی ایمان تلاش کر رہی ہے،
ایمان ابی طالب پر بات نہیں ہوگی، صرف ایک جملہ عرض کر دوں گا حضور کی اجازت سے۔ سرکار ابو طالب کی محبت میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جناب اکرمہ تشریف لا رہے ہیں، حضور نے جناب اکرمہ کو آتے ہوئے دیکھا، اور یہ اکرمہ صحابی رسول ہیں، لیکن بیٹے کس کے ہیں؟ ابو جہل کے۔ ابو جہل کا بیٹا یہ حضرت اکرمہ صحابی رسول ہے، تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضور نے جناب اکرمہ کو آتے ہوئے دیکھا اور صحابہ کرام سے کلام فرمایا۔ صحابہ سے کہا میرے یارو اکرمہ آ رہے ہیں، ان کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کے کفر کا بیان نہ کرنا۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا اکرمہ آ رہے ہیں، اس کے باپ ابو جہل کے کفر کا ذکر نہ کرنا، اکرمہ کو دکھ ہوگا۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ حضور نے یاروں سے فرمایا کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کے کفر کا ذکر نہ کرنا، اکرمہ کو دکھ ہوگا۔ تو جو نبی بدترین کافر کے کفر کو بیان کرنے کے لیے بھی صحابہ کو متنبہ کریں، خاموش کروائیں کہ اکرمہ کو دکھ نہ ہو، تو جو جناب ابو طالب کے عدم ایمان کا ذکر کرے، نبی کو کتنا دکھی کرتا ہوگا، کتنا دکھی کرتا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارے ہی اشارے سے بتا دیا کہ اگر بدترین کافر بھی ہو، بیٹا مسلمان ہو، تو اس کے سامنے باپ کے کفر کا ذکر نہ کرو۔ یہ تو میرا اچھا چلیے اب پتہ نہیں معاملہ، چلیے یہاں پر تمام کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کے امام ہیں اور مسلسل ہر نماز میں سورہ لہب پڑھتے ہیں۔ گورنر مدینہ کی خواب میں حضور تشریف لائے اور گورنر سے کہا کہ جو میری مسجد کا امام ہے ہر نماز میں سورہ لہب پڑھتا ہے، اور جب یہ تبت یدا ابی لہب تب کہتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، اسے منع کرو، اسے منع کرو۔ تو جو نبی بدترین کافر ابو لہب ہیں تو نبی کے چچا ہی، ان کے بارے میں یہ کلام سننے کے لیے آپ کی طبیعت گوارا نہیں، تو جو سرکار ابو طالب کے ایمان پر بات کرے، حضور کو دکھی کرنے والا عمل ہے۔ تو اس کے مقابل میں جو ایمان ابی طالب، محبت ابو طالب کا ذکر کرے، حضور اس سے یقیناً خوش ہوتے ہوں گے۔ تو سرکار ابو طالب کی شان و عظمت کو لاکھوں سلام، حضور کے پہلے محب کو لاکھوں سلام، حضور کے پہلے شناسا کو لاکھوں سلام۔ ذرا آواز بلند کہہ دیجئے گا عظمت و شان حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو جناب محترم محمد عمران نشاہی صاحب گزارش کروں گا ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں، درود شریف بلند آواز سے۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو اور دل سے پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، بہار مدینہ، بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، بہار مدینہ، بہار مدینہ، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، کیونکہ رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان 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 خود ہے میرے طرفدار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔
خار مدینہ ہے خار مدینہ خار صحرائے نبی خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے خار مدینہ۔ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، الہی دکھا پھر مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ اور سرما سمجھ کر میسر ہوا گر غبار مدینہ غبار مدینہ مٹی پاک مدینے دی مدینے دی مدینے دی مدینے دی مٹی مدینے دی مدینے دی پاک مدینے دی مدینے دی مٹی پاک مدینے دی اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دی اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دی سرما سمجھ کر میسر ہوا
गुबारे मदीना और तजल्ली मक्का पहले वो तजल्ली मक्का अब बहारे मदीना पहले वो तजल्ली मक्का अब बहारे मदीना सिराज मुनीरा नगारे मदीना नगारे मदीना से ससियां कुर्बान तेरे तो सैखान पुनल तेरे बरदे सैरांजे छड़ अपनियां हीरा तेरे दर्दी चाकरी कर दे कहंदे सिराज मुनीरा नगारे मदीना। आज की इस खूबसूरत रूह परवर महफिल पाक में इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात पहले भी हज़रत को सुन चुके हैं। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मदऊ किया गया है। लाहौर मिनहाज यूनिवर्सिटी से जनाब अल्लामा प्रोफेसर अनवारुल मुस्तफ़ा साहब आज इंशाअल्लाह ताला खिताब के लिए तशरीफ़ लाएंगे। तो अगले इसराखान रसूल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मदीना शरीफ का जिक्र कर रहे थे तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदूम नाज के सदका से मदीना को भी इज़्ज़त मिली और मक्का को भी इज़्ज़त मिली, बल्कि यूँ कह लीजिए कुल कायनात को अज़मत मिली है तो नबी पाक के कदमों के सदका से मिली। और ये नबी पाक के मीलाद का सदका है, वगरना हिंदू बगैर मंदिर के इबादत नहीं कर सकते, सिख बगैर कलीसा की इबादत, सिख बगैर गुरुद्वारा के, यहूदी बगैर कलीसा के इबादत नहीं कर सकते। मुसलमान ही है जो हर जगह मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर लेता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हजूर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने कायनात में आते ही अपनी जबीन अल्लाह के हजूर झुकाते हुए अल्लाह की तकदीस और तस्बीह बयान की। हजूर के पहले सजदा की तासीर ने रूए ज़मीन को पाक कर दिया और मुसलमानों के लिए मस्जिद बना दिया। ये हजूर के मीलाद की खैरात है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले सजदा की तासीर ने ज़मीनों को पाकीज़गी अता कर दी। तो इससे हमें यह भी दर्स मिलता है कि नबी आते ही सजदा करके बता रहे हैं, नबी दुनिया में आते ही सजदा करके बता रहे हैं कि अपनी जबीनों को सजदा की लज्जतों से आरास्ता करते रहना, यानी नमाज की तरगीब हमें दिलाई है। तो अल्लाह करीम हम सबको महबूब कौनैन की कायनात में तशरीफ़ आवरी पर इस पहली अदा को जाने अदा समझकर पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदा करने की इस मिला शरीफ की बरकत से अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत मदीना शरीफ का जिक्र हो रहा था तो मुझे एक बड़ा अजीब और बड़ा लतीफ़ वाक़या याद आया। हुज़ूर अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आपने ये बयान किया, कहते हैं कि मैं अभी नौजवानी की उम्र में था कि मेरे चचा जान हज के लिए तैयार हुए। उन दिनों में बहरी जहाज़ में सफ़र होता था। कहते हैं वो तैयारी के लिए अब बाहर निकलने वाले थे सफ़र के लिए। एक बाबा जी आए, गर्द आलूद उनके कपड़े, चेहरे पर भी उनके मट्टी, साफ ज़ाहिर था कि हुलिये से कि ये बंदा कौन है। कहते हैं वो करीब आए और आकर कहने लगे मेरे चचा हुजूर से कि जनाब तुसी जा रहे हो मदीना शरीफ? तो कहते हैं मेरे चचा हुजूर ने कहा जी मैं जा रहा हूँ। तो कहने लगे मेरी एक चिट्ठी हुजूर नू पहुँचा दोगे? तो जनाब चचा जी ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। अब वो चिट्ठी देकर बाबा जी चले गए। 4 कदम चले हैं कि फिर वापस आ गए और वापस आकर कहते हैं कि जनाब ये चिट्ठी सरकार दे हथी दे आजे। आए हाय क्या इश्क है और वालेहाना मोहब्बत है कि हजूर का ज़ारी विसाल हो चुका है, लेकिन क्या हुस्न अकीदत है, कहा हजूर दे हथी पढ़ाया जे किते रख ना दे आजे। तो
تو کہتے ہیں کہ چچا حضور نے میری طرف دیکھا اور میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ خاموش رہیں، اس کی اپنی عقیدت ہے، اس کی عقیدت قائم رہنے دیں۔ چٹھی وصول کر لی۔ اب کہتے ہیں کہ چچا حضور گئے، بحری جہاز کا سفر تھا، کئی ماہ لگے، مکہ پھر مدینہ، مدینہ سے پھر واپسی ہوئی، اور جب واپس آئے نا تو بابا جی چٹھی دینے کے بعد بابا جی نے ان سے یہ کہا کہ جناب چونکہ تسی چٹھی لے کے جا رہے ہو تے تانوں حیرانگی ہوئے گی یہ لکھیا کیا، لہٰذا میں تانوں اجازت دینا یہ جو لکھیا تسی پڑھ بھی سکتے۔ اب جستجو تھی کہ اس بابے نے کیا لکھا ہوگا چٹھی میں۔ جب کہتے ہیں وہ چٹھی کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا، حضور میں بہت ماڑا تے مسکین، میرے پاس اینے پیسے کوئی نہیں کہ میں تہاڈے کول آ سکاں، ایک کوئی پوتا جوانا منجی نہ لگا، او دی بھی دعا دارو واسطے میرے پیسے کوئی نہیں، حضور کرم فرماؤ، مہربانی آؤ آپ ہی آ کے کرم کر جاؤ، آپ ہی آ کے کرم فرما جاؤ۔ کہنے لگے جدو حج کر کے واپس آئے نا کئی مہینے بعد او بابا پتاسے لے کے آیا، اس ویلے دی سب تو بڑی مٹھائی پتاسے لے کے آیا، لاؤ جناب قبول فرماؤ۔ کہنے لگے ایک آدھے، کہنے لگے تسی چٹھی حضور نے دیتی تھی، حضور میرے گھر تشریف لے آئے، میرے حالات بھی ٹھیک کر گئے، میرے پتر نو بھی ٹھیک کر گئے۔ آج بھی عاشق اور غلام حضور کو یاد کریں تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور غلام کی لاج نہ رکھے، اس کی آبرو کی لاج نہ رکھے۔ آج بھی پکارا جائے حضور کرم کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور ہم پر توجہ فرمائیں اور اپنے غلاموں کا یہ جشن میلاد منانا دیکھ کر راضی ہو جائیں۔ حضور کی رضا کے لیے ہے نا یہ سارا کچھ، اس لیے ذرا والہانہ ایک دفعہ کہہ دیجئے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جناب محمد علی نشاہی قادری صاحب آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں اور شرف حاضری حاصل کریں۔ مقبول بارگاہ ہیں اور آپ تمام حضرات بھی مقبول بارگاہ ہیں، تو آئیے مل کر بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار دے صدے تے آئے ہوتے، رال کے پھر ایک باری درود شریف بھی پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ سبز گنبد نوں نگاہ وچ رکھدے ہویا ذوق نال شوق نال ایک مرتبہ درود پاک دا نظرانہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے، مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے، محمد دجے دوارا نہ ہندا، مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے،
مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے محمد دجے کر دوارا نہ ہوندا پناہ لئی نہ ہوندا جے کملی دا دامن پناہ لئی نہ ہوندا جے کملی دا دامن اے غریباں دا ہرگز گزارانا پناہ لئی نہ ہوندا جے کملی دا دامن پناہ لئی نہ ہوندا جے کملی دا دامن غریباں دا ہرگز گزارانا ہوندا مصیبت دے مارے کتے جا کے روندے پیارے محمد خدائی دی جانے محمد صدقے اے وسدہ جہان پیارے محمد خدائی دی جانے محمد صدقے اے وسدہ جہان خدا دی خدائی چوے کھن لگی سی خدا دی خدائی چوے کھن لگی سی محمد دجے کر نظارانہ خدا دی خدائی چوے کھن لگی سی ذرا بلند آواز نے ایک باری سبحان اللہ دے آکھو نا یار اپنے ہون دا سب سلامتی روے مولا ہاں خدا دی خدائی چوے کھن لگی سی خدا دی خدائی چوے کھن لگی سی محمد تجے کر نظارانہ ہوندا مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے اور خابر بھائی بڑا ہی خوبصورت شعر تواڈی اس ماتا دی نظر میدان حشر وچ تے روزے جزانو کینو بخشنا رب پچھو مصطفیٰ نو میدان حشر تے روزے جزانو کینو بخشنا رب پچھو مصطفیٰ نو ہاں میدان حشر وچ تے روزے جزانو کینو بخشنا رب پچھو مصطفیٰ نو ساڑے جے گناہگار بخشے نہ جاندے جے ہو جے عمال نے لیکن مان بڑا ہے اس ذات ہے
ہاں ساڈے جے گناہگار بخشے نہ جاندے جے بخشش دا تیری اشارہ نہ ہوندا حبیبی یا رسول اللہ ساڈے جے گناہگار بخشے نہ جاندے ساڈے جے گناہگار بخشے نہ جاندے جے بخشش دا تیری اشارہ نہ ہوندا مصیبت دے مارے کتے جا کے روندے ہر ایک لئی یا آقا تیرا فیض آمین تو ونڈدا خدا دے خزانے تمام ہر ایک لئی یا آقا تیرا فیض آمین تو ونڈدا خدا دے خزانے تمام کدی وی بیکاری دی چولی نہ بھر دی کدی وی بیکاری دی چولی نہ بھر دی جے منگنے لے تیرا دوارا نہ ہوندا کدی وی بیکاری دی جھولی نہ بھر دی کدی بھی بیکاری دی جھولی نہ بھر دی جے منگنے لے تیرا دوارا نہ ہوندا مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے اور حضور محمد رفیق لدھیانوی دا لکھا ہوا کلام آپ دی سماعتہ دی نظر مقتا رفیق آیا دامن لے پریا گناہ دا طلبگار تیرے کرم دی نگاہ دا طلبگار تیرے کرم دی نگاہ دا کیویں توتے جاندے کیویں توتے جاندے گناہاں دے دفتر جے رحمت دا تیری اشارہ نہ ہوندا کیویں توتے جاندے گناہاں دے دفتر کیویں توتے جاندے گناہاں دے دفتر جے رحمت دا تیری اشارہ نہ ہوندا مصیبت دے مارے کتے جا کے روندے جے بخشش لئی تیرا دوارا نہ ہوندا سلامت رہیں
سبحان اللہ۔ جناب محمد علی قادری صاحب حاضری پیش کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در ناز کی برکت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی در ناز کی خیرات کا ذکر کر رہے تھے۔ مصیبت دے مارے کتھے جا کے روندے جے بخشش دا تیرا دوارا نہ ہوندا۔ عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در ناز کا صدقہ ہی یہ کائنات چل رہی ہے، پل رہی ہے۔ غریبانو ملنے سی در در تو تکے یہ دنیا تے اجمل مدینہ نہ ہوندا۔ غریبانو ملنے سی در در تو تکے یہ دنیا تے اجمل مدینہ نہ ہوندا۔ یہ مدینہ شریف دی برکت دے نال ہی جہان سارا وس رہا، سرکار دے صدقے جہان سارا وس رہا۔ عزیزان محترم، عاص بن وائل بدترین کافر حرم کعبہ دے وچ غلاف کعبہ نو پھڑ کے کہہ رہا کہ میں نہ محمد نو ماندا نہ رب محمد نو ماندا، میرے اس انکار تے پتھراں دا عذاب نازل کر۔ پھر ڈیمانڈ گڈی کر رہا تے کر بھی کتھے رہا تے پوری بھی ہونی چاہیے سی۔ کافراں نے جدو تقاضا کیتا نا پچھلیاں امتاں وچ اللہ نے عذاب نازل کر دیتا۔ ایتھے بدترین کافر ڈیمانڈ بھی عذاب دی تے کھلوتا بھی حرم چ، لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیتا۔ جبرائیل امین دے ذریعے حبیب نو پیغام بھیجیا کہ حضور انہاں نو دس دیو کہ اسی انہاں تے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ او دی وجہ بھی اگے دسی، انت فہم کہ تسی انہاں دے وچ موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا تیرے حرم چ کھلو کے عذاب منگن والیاں تے تو عذاب نازل نہیں کیتا۔ زمین پھٹ جاندی انہاں تے پتھر نازل فرماندا جنہاں نے عذاب دا ڈیمانڈ یا تقاضا کیتا۔ مولا کیوں نہیں نازل فرمایا؟ ہے توجہ تے جملہ لگا جی عرض کرن، دل دے بوئے تے دستک دے تو سبحان اللہ کہہ کے استقبال کریا جے۔ رب سونے نے عذاب نازل نہیں کیتا، اس لئی حبیبہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی تو انو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ ایک کی بھی ہو سکتا کہ عالمین چ رحمت بھی ہوئے تے عذاب بھی ہوئے، عالمین چ رحمت بھی ہوئے تے عذاب بھی ہوئے، تے کل کوئی منہ چاک کے گل کرے کہ رحمت للعالمین دے ہوندیاں بھی عذاب نازل ہویا سی۔ اس لئے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیتا۔ حضور محبوب تیرے رحمت للعالمین نو لج لگ دیجے جے میں عذاب نازل کرا، تسی انہاں دے وچ جدوں تک ہو اسی عذاب نازل نہیں کرنا۔ اگر عمل دیکھیے تو ساڑھے انہاں نالوں بھی کٹ نہیں۔ وہ بچے زندہ دفن کر دے سن، آج دی تاریخ زیادتی کر کے کر دے، عیب گناہ انہاں نالوں کٹ نہیں، لائقِ عذاب اسی انہاں نالوں بہتے ہیں، لیکن ساڑھے تے بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ پہلیاں قوماں سن کر دیاں پاپ جس دم بدل جاندہ سی او دو بدکار دا منہ، ہن بندہ برائی دے وچ رجا کیوں نہیں بدل دا سیاکار دا منہ، گندی مندی جگہ تو نہیں سنگدا، جگہ جگہ تے رہندا مار دا منہ، اے حافظہ غرق جہان ہوندا پر یار نو مار دا یار دا منہ، اے حافظہ غرق جہان ہوندا پر یار نو مار دا یار دا منہ۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی، اور صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، یہ تو شہر محبوب نے عالم کو بچا رکھا ہے، یہ تو شہر محبوب نے عالم کو بچا رکھا ہے۔ غریبان ملنے سے در در تو تکے یہ دنیا تے اجمل مدینہ نہ ہوندا۔ اے سرکار دے در دولت دا ہی صدقہ ساڑھے ساریاں دی بنی ہے۔ اللہ اس دوارے نو سلامت رکھے، اس دوارے دے صدقے سارے نو سلامت رکھے۔ آستانہ علیہ مدینہ شریف، رل کے آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی کرم فرما رہے نے، اپنی قبر انور چو کرم فرما رہے نے۔ ساری گفتگو دا حاصل اے انت فیہم، حضور تسی اینا چو موجود ہو، اس لئے عذاب نازل نہیں کرنا۔ اگر آج بھی نازل نہیں ہو رہا تے مننا پائے گا حضور موجود نے۔ کچھ کہندے نے موجود نے تے نظر نہیں آندے۔ میں کہ شب ہجرت حضور کرو نکلے سن، پتھر مارے سی کافرانو، بوئے تے کھلوتے سن تلواراں لے کے، جنوں پتھر لگا حضور او دے سامنے ہو لنگے، انہوں نظر نہیں آئے، تینوں نہیں آ رہے، تینوں کو لگ گیا ہوئے گا بھائی۔ سانو دے نظر آندے نے، سانو دے نظر آندے نے، کیویں نظر آندے نے؟ اگر طبیعت اجازت ہوئے تے دسا کیویں نظر آندے نے؟
سبحان اللہ. ایک باری ڈال کے ذرا محبت نہ کہہ دیو نعرہ رسالت. شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اے اللہ دی بھی شان ہے تے حبیب خدا دی بھی شان ہے. اللہ اپنی شان چ اول و آخر ظاہر و باطن. حضور اپنی شان دے وچ اول و آخر تے ظاہر و باطن. هو الاول نے جدو سن سانو نہیں پتا کدو سن. هو الاخر ہوئے گا ویکھاں گے. هو الباطن نظر ہی نہیں ویکھ سکیے. هو الظاہر هو الظاہر او ظاہر بھی نے. هو الظاہر اے سادات کرام اسے قرآن دے پارے نے. هو الظاہر هو الظاہر کس طرح کہوں کیا دیکھ رہا ہوں. ہر حسن کے پردے میں خدا دیکھ رہا ہوں. حیران ہوں کہ شان کی یہ جلوہ گری ہے سب میں مگر سب سے جدا دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر حضور علیہ السلام کی جلوہ نمائی کائنات میں ہے اور کائنات کے ہر حسن میں حضور کے حسن کی خیرات ہے. حضور کے حسن کی خیرات ہے. اور جو بھی چیز کائنات میں آپ کو حسین دکھائی دے جان لیجئے اسی جانے جانا کے حسن کی خیرات ہے. انہی کے جلوے ہیں جو چار سو ہیں. کائنات کی ہر چیز میں انہی کا نور ہے, انہی کے جلوے ہیں, انہی کا حسن ہے. اور مولا علی کے فرمان کے مطابق یہ مجاز ہی ہے جو حقیقت تک لے کر جاتا ہے. جسے خبر مجاز نہیں اسے مقامی حقیقت کی کیا خبر کہ مقامی حقیقت کیا ہے. اور آپ حضرات کے سامنے اب انہی الفاظ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. جناب لیاقت علی صاحب قادری آپ سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں, شرف حاضری حاصل کریں. ایک دفعہ پھر ذرا جشن کا ماحول بن جائے. نعرہ تکبیر. صدا کم نہیں ہونی چاہیے, دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جان و دل سب نثار کرتے ہیں, وہ خدا کو بہار کرتے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب ایک دفعہ پھر ذرا بآواز بلند سرکار کی آمد کا جشن بھرپور طریقے میں اظہار کے ساتھ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. عطا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, وفا بن کر, خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. حضور تشریف لائے تو بیچاروں نے کہا چارہ مل گیا, لہروں نے کہا کنارہ مل گیا, مسجد نے کہا مجھے میرا مینارہ مل گیا, بی بی آمنہ نے کہا مجھے میرا راج دلارہ مل گیا. کوئی کہتا ہے رسول آئے, کوئی کہتا ہے پیغمبر آئے, کوئی کہتا ہے نبی آئے. میں کہتا ہوں صرف نبی نہیں, نبوت کی تنویر آئی ہے, قرآن کی تفسیر آئی ہے, حضرت عبدالمطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی ہے, بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں اسی مصور کی تصویر آئی ہے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. حضور تشریف لائے, چرندوں نے چرندوں کو, پرندوں نے پرندوں کو, خزندوں نے خزندوں کو, مشرق والوں نے مغرب والوں کو یہی کہا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. آمد مصطفیٰ. جناب لیاقت علی قادری صاحب. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ. حضور دو قطعے 3-4 شعر ملا شریف دے حوالے نال. ایسی جت ہوئی کھیڈاں کھیڈ دے دی, ہن جی کردا سب کچھ ہار دیواں, اپنے آقا دی کرم نوازیاں دا صدقے ہو کے میں صدقہ اتار دیواں. جیڑا بخشے آئے سیدہ مقام مینوں اس کرم لکھے وسار دیواں. میرا وس چلے تو
سجن میں حضور دیا لتوں وار دیواں میں حضور دیا لتوں وار دیواں میرا وس چلے دو جہان سجن میں حضور دی آل تو وار دیواں میں حضور دی آل تو وار دیواں ذکر میرے حضور دا کرن والے نائے رج دینے نائے رجنے نے ہے ایمان ساڈا روز حشر دینو آقا پردے مسکینہ دے کجنے نے عرش فرش محلے بازار گلیاں جشن آمد رسول تے سجنے نے جدوں تیک ہے سجن آباد دنیا نعرے میرے حضور دے وجنے نے حضور کلام قدیم ہے مگر عظیم ہے حبیبہ اچھی شان والیا تسی آئے تے بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ اچھی شان والیا تسی آئے تے بہار آیا زلف تیری دے کنڈل سونے موہ لیندے دل منمونے چن پیا لکدا پھرے تے ویکھ صفایا چن پیا لکدا پھرے تیرے رخ دیاں ویکھ صفایا حبیبہ اچھی شان والیا تسی آئے تے بہار آیا رحمت دی تساں اک جد کھولی پاک حلیمہ پر لئی چوڑی لے گئیو خزانے رب دے ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں حبیبہ اچھی شان والیا تسی آئے تے بہار آیا جس پاسے تساں کیتے اشارے ادھر ہو گئے مست نظارے شان تیری نہیں مکنی کئی صدیاں مکن تے آیا
हबीबा उची शान वालिया तुसी आए ते बहार आया या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम है बेबहा सोने नबी दा करम है बेबहा सोने नबी दा मैं ना जपना सदा सोने नबी दा मैं ना जपना सदा सोने नबी दा मैं ना जपना सदा सोने नबी दा करम है बेबहा सोने नबी दा खुदा दिया नेमतां सब में दिया ने खुदा दिया नेमतां सब मिल दिया ने तरसदा नहीं गदा सोने नबी दा 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 करम है बेबहा सोने नबी दा मेरे को नकीरा मेरे को कुछ नहीं पुछना जदों मैं ना लिया सोने नबी दा जदों मैं ना लिया सोने नबी दा करम है बेबहा सोने नबी दा मैं ना जपना
सदा सोने नबी दा मैं ना जपना सदा सोने नबी दा करम है बेबहा सोने नबी दा। अज़ीज़ान गिरामी कादर, आज की ये खूबसूरत बज़्म कौनैन के सुल्तान नबियों के इमाम रहमत कुल आलम अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कायनात में तशरीफ़ आवरी के हवाला से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर इनअक़ाद पज़ीर है। मेरे और आपके लजपाल नबी की शान तमाम नबियों में वराल वरा है, बल्कि कायनात में मेरे और आपके नबी का हमता हम सर मिसल कोई और है ही नहीं बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का आलम और अंदाज़ देखिए कि भेजने वाला खुद खालिक ऐलान कर रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जिनके सदफ़े अतहर में जिस अम्मा की आगोश में आए उस माँ ने ऐलान फरमाया, खाराजा मिन्नी नूर। और खुद आने वाला कह रहा है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। भेजने वाला कहे नूर, जिनकी तरफ आया वो कहे नूर, आने वाला कहे नूर। जो उन्हें नूर ना माने बड़ा बेनूर, जाए हमारी नजर से दूर। तो आने वाला नूर, जिनकी तरफ आया वो कहे नूर, भेजने वाला कहे नूर। तुम्हें जुल्मतों से है क्यों प्यार इतना, दिखा दो हमें एक जर्रा जहां में जहां नूर अहमद दरख्शा नहीं है। हज़रात मोहतरम, चूँकि मैं नकाबत याद करके नहीं आता, ये इस आस्थाने का फैज़ है और जो फैज़ मिल रहा है मैं साथ साथ पेश किए जा रहा हूँ। मैं एक बड़ा मोहतात अंदाज में एक बड़ा मोहब्बत भरा जुमला हज़रात की नज़र करना चाहूँगा। किस्सा तूर आप जानते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर की एक मामूली सी तजल्ली नाजल फरमाई, तूर जल गया, मूसा बेहोश हो गए, साथ आने वाले मर गए। मामूली सी तजल्ली का ज़हूर फरमाया, तूर जल गया, मूसा बेहोश हो गए, साथ आने वाले मर गए। जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को तख्लीक फरमाया, सुनिए, न ज़मीनें थी, न आसमान था, न जन्नत थी, अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को तख्लीक करके रखा कहाँ? अपने कुर्बे खास में। वाह वाह वाह। नूरे मोहम्मद को तख्लीक करके रखा कहाँ? अपने कुर्बे खास में। अच्छा, गल समझाने वास्ते, अगर अग दे विच लोहा थोड़ी देर पिया रहे तो उन्होंने कड्डो, जिस तरह की शक्ल अग दी उस तरह की लोहे की, जिहड़ी तासीर अग दी उही तासीर लोहे दी। तेरे मेरे नबी दा नूर रब दे कुर्ब च रहा जे, जेदे नूर दी एक मामूली तजल्ली तूर दे उतरी, तूर सड़ गया, मूसा बेहोश ते बंदे मर गए। उस रब दे कुर्ब च रहा तेरे मेरे नबी दा नूर। ते जे ओ नूरे मुस्तफा बेहिजाब आ जांदा ते दुनिया ते फिर करोड़ां सूरज भी ओदे अगे कुछ नहीं। 70,000 पर्दे पा के रब ने भेजिया। हजरत अम्मा आयशा तो सिद्दीका कहदियां ने, हजूर रब सोने ने तुहाडे ते 70,000 पर्दे पा के भेजे, एक जरा उठा के विखाते दियो। सरकार ने फरमाया तेरे को बर्दाश्त नहीं होना। अर्ज की हजूर मुतमन्नी कदी सवाल खाली नहीं तुसी मोड़िया, ते जरा ख्वाहिश पूरी कर दी। हजूर ने 70,000 पर्दियां चो इको ही पर्दा चाया, अम्मा आयशा दिया अखां झुंदिया गईयां, नजर आना बंद हो गया। दोपहर दे वेले तुसी सूरज वाल वेखो, जरा वेख सकते हो, वो एक मामूली जे सूरज वाल वेखो तो अखां झुंदिया जांदियां। वो जेड़ा रब दे नूर दा पैकर होवे ओनू कौन वेख सकता सी? कौन वेख सकता? गल सारी करन दा मकसद ए कि तेरा मेरा नबी ओ नबी जे कि जेड़ा नूरे अव्वल जे ते रब दे कुर्ब दे विचों तशरीफ ले आया जे। ते इस तो वड्डी होर खुश नसीबी केड़ी हो सकती है कि अल्लाह ने ओ नबी सानू अता कीता कि जेड़ा नबी सारे नबियां दा इमाम जे। ते फिर सब तो वड्डी खुशी भी साडे हिस्से जी आई, ते फिर असी ते फिर रल के कहना ना, सरकार की आमद,
اور اللہ سونے نے قرآن کریم چ ارشاد فرمایا جدوں تواڈے رب دا تواڈے تے فضل ہو جائے رحمت ہو جائے تے خوشی مناؤ تے خوشی منان دے وچ جڑا مال تسی خرچ کردے ہو اس مال نالوں چنگا جڑا تسی سانبھ کے رکھ دے ہو رب سونے نے فرمایا جڑا میرے محبوب دے میلاد تے خرچ کردا او دا رب سونا خرچ پسند کردا تے انہوں برکتہ بھی عطا کردا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے دتے چو دینا او دی راہ جو دی رضا واسطے دینا تے خوبصورت جڑا مقام میلاد مصطفیٰ جے جتے اللہ سونا راضی ہوندا خرچ کرن والیاں تے ایک گل تے اگلی شخصیت تواڈے سامنے ایک خرچ کریے تے او 10 دیندا جے محفل میلاد مصطفیٰ پیر خانے تے آئے بیٹھے ہو اے دا پیغام بھی ہے جے پیر خانہ محفل میلاد منا رہا تے تانوں بھی پیغام ہے تسی بھی گھراں چ محفل میلاد مناؤ برکتاں حاصل کرن واسطے رزق ودھاؤن واسطے تنگ دستی دور کرن واسطے نبی پاک دا میلاد مناؤ ایک دئیے او دی راہ تے 10 ملدے نے تے بہترین راہ نبی دی محبت جے حضور نے فرمایا تہاڈی جو صاحب ایمان انی دیر تک کوئی ہو نہیں سکدا جدوں تک اپنے مال جان اولاد والدین بہن بھائیاں دوستاں تو ود کے میں عزیز نہیں ہو جاندا اے مال سرکار نالوں ود نہیں بلکہ اس مال نو ودھاؤن دا ذریعہ سرکار نے تے میں گل کرن لگا تے اگلی شخصیت نوں تہاڈے سامنے پیش کرن لگا میرے گل ضمن زید دے وچ آ گئی کیونکہ سادات دے ویڑے چ کھڑا تے سادات دی لگا جے گل کرے سیدہ زہرا بطول ملکۃ الارب ملکہ فردوس بانو مرتضی مادر حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ حافظہ محدثہ مغلمہ عاملہ کاملہ سیدہ زہرا بطول علیل ہویاں مولا علی تشریف لے آئے عیادت کیتی تے بعد چ خواہش پوچھی کہ کوئی کسے شہر خان نو دل کرے تے میں جناب نو لیا کے دواں اب سیدہ نے پہلی دفعہ زندگی میں خواہش ظاہر کی کہ انار کھانے کا دل چاہتا ہے اب یہ فقر ہے اور اختیاری ہے وگرنہ مولا کائنات ہوں تو کائنات کے خزانوں سے ان کے ہاتھ دور نہیں لیکن فقر اختیاری ہے ظاہری طور پر پیسے اتنے ہیں کہ ایک انار خریدا جا سکتا ہے حضور بازار گئے انار خریدا لا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ آج سیدہ نے زندگی میں پہلی دفعہ ڈیمانڈ کی ہے تقاضا کیا انار لے کر آ رہے ہیں کہ سائل نے سوال کر دیا اور طلب بھی انار کر لیا اور طلب کرنے والا سائل ہو اور دینے والا علی ہو علی پاک نے ایک بار سیدہ کی طرف سوچا لیکن پھر سخاوت کا عالم یہ ہے کہ انار اس سائل کو دے دیا گھر تشریف لے آئے سیدہ نے مولا علی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ پریشان کی ہوتی ہے میں جانتی ہوں آپ سخاوت کر کے آئے ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں دروازہ کھٹکھٹایا جناب سلمان فارسی در ناز پر آئے ہاتھ میں تھال ہے اور تھال میں انار ہیں اور آ کر کہا علی انار قبول کیجئے نبی نے بھیجے ہیں اب مولا علی نے انار دیکھے اور دیکھ کر شمار کیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 علی پاک نے کہا یہ میرے لیے نہیں ہے میرے لیے نہیں ہے کہا حضور نے بھیجے ہیں کہا اگر میرے لیے بھیجے ہوتے تو 10 ہوتے کیونکہ اس کا وعدہ ہے ایک دینے پر 10 دیتا ہے یہ 9 ہے سلمان فارسی آپ نے جیب میں سے انار نکال کر 10 پورے کر کے کہا حضور یہی دیکھنا چاہتا تھا قبول کیجئے تو یہ ایسا برکت والا کام ہے کہ رزق کشادہ ہو جاتا ہے نسلیں اچھی ہو جاتی ہیں بدحالیاں خوشحالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو نبی پاک کا میلاد منائے نبی پاک کی رضا والے کام کریں